الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ میرا نبی خلق عظیم کا مالک ہے، اخلاق عظمیٰ کے درجے پر فائز ہے۔ میرے نبی کا اخلاق بہت زیادہ بلند ہے۔ کائنات میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ اس کا اخلاق میرے نبی جیسا ہو۔ اخلاق میں سب سے بڑی جس چیز کی ضرورت ہے کہ انسان سمجھے کہ میں کیا ہوں، کون ہوں میں، اور دوسرے انسان ان کی صورتحال کیا ہے۔ آپ ماشاءاللہ طالب علم ہیں، دین پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر آپ قرآن مجید کی طرف پوری توجہ دیں گے، قرآن مجید کو سمجھیں گے، تو پتہ چلے گا کہ انسان کون ہے، پھر انسان کی زندگی بسر کس طرح ہونی چاہیے، کون کون سے ایسے کام ہیں کہ انسان کرے تو اللہ کی رحمت اسے حاصل ہوگی، کون کون سے ایسے کام ہیں کہ انسان اگر وہ کرتا ہے تو اللہ کا غضب اس پر ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب وہ سمجھے گا تو اس کی کوشش ہوگی کہ مجھے وہ کام کرنے چاہیے جن کام کی وجہ سے اللہ کی رحمت مجھ پر ہو۔ اسی واسطے جب قرآن مجید آپ پڑھتے ہیں تو اس وقت پہلی آیت آپ یہی پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اللہ نے اپنے آپ کو جبار نہیں کہا، قہار نہیں کہا، اپنے آپ کو کسی اور صفت کے ساتھ متصف نہیں کیا، بلکہ کہا ہے الرحمن الرحیم۔ اللہ چاہتا ہے ہم پر رحمت کرے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ قرآن مجید ہمیں کیا درس دیتا ہے، کون کون سے ایسے کام ہیں کہ ہم کریں تو پھر اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہوگی۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پوری انسانیت کے لیے معلم یعنی استاد بن کر آئے تھے۔ استاد کا درجہ بہت بڑا ہوتا ہے، ماں باپ کا درجہ بہت بڑا ہے، لیکن ماں باپ نے اس بچے کو پیدا کیا ہے، اس کو انسان بنانا یہ استاد کا کام ہے۔ کالج یونیورسٹی میں جائے گا، وہاں تعلیم ہے، تربیت نہیں، لیکن اگر وہ مدارس دینیہ میں آئے گا، وہاں تعلیم بھی ہوتی ہے، تربیت بھی ہوتی ہے کہ یہ پڑھ بھی لیں اور یہ بھی سیکھ لیں کہ ہم انسان کیسے بن سکتے ہیں، کب ہمیں انسان کہا جائے گا، کون کون سے کام ایسے ہیں کہ ہم کریں تو انسان کہلا سکتے ہیں۔ اب کافی دن ذکر کیا گیا تھا کہ ایک بہت بڑی خرابی جو انسان میں پائی جاتی ہے وہ ہے تکبر۔ تکبر انسان کو کسی قسم کا نہیں رکھتا۔ انسان فقط یہ سوچ لے کہ جب ان کا جد امجد آدم وہاں موجود تھا تو اس وقت حکم دیا گیا کہ سب سجدہ کریں، تو جس نے سجدہ نہ کیا وہ ابلیس تھا، اس کا نام بن گیا شیطان، یعنی اللہ کی رحمت سے دور، جس پر اللہ کی نفرین ہے۔ کیوں؟ اس نے تکبر کیا تھا کہ آدم تو پیدا ہوا ہے مٹی سے، یہ مٹی تو نیچے آتی ہے، میں پیدا ہوا ہوں آگ سے، آگ اوپر کی طرف جاتی ہے، میرا درجہ زیادہ ہے۔ تو تکبر کی وجہ سے تکبر عزازیل را خوار کرد، کہ تکبر نے شیطان کو ذلیل کر دیا، بزندان لعنت گرفتار کرد، لعنت کے زندان میں ہمیشہ ان کو گرفتار کر دیا گیا ہے۔ تو گویا کہ سب سے پہلی خرابی کس میں پیدا ہوئی تھی؟ شیطان میں، ابلیس میں، وہ شیطان بن گیا۔ تو تکبر انسان کو ذلیل کرنے والا ہے۔ متکبر کی عزت لوگوں کے دلوں میں نہیں ہوتی، متکبر کا اخلاق ٹھیک نہیں ہوتا، متکبر جو ہر وقت سینہ تانے کھڑا رہتا ہے، قد اوپر کر کے وہ چلتا ہے، اکڑ کر چلتا ہے، تو ظاہر ہے کہ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔
تکبر کے مقابلہ میں کیا ہے؟ تواضع۔ تواضع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انکساری، اپنے آپ کو کم سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا، اپنے آپ کو چودھری نہ سمجھنا، اپنے آپ کو یہ نہ سمجھنا کہ میں بہت بڑا، جو بڑا کہے گا اپنے آپ کو وہ متکبر ہو جائے گا۔ تو تواضع، انکساری، یہ سب سے اچھی چیز ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تواضع آپ کریں گے، انکساری آپ میں ہوگی، شرافت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، اس طرح کر کے لوگوں کو ملیں گے، لوگوں کی عزت کریں گے، تو آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوگی۔ وہ کہیں گے بڑا اچھا آدمی ہے جی، میں گیا تھا، اس نے میری بڑی عزت کی ہے، میرا بڑے خیال کیا ہے۔ ثمرۃ الکبر المصبہ، غرر الحکم میں مولا کا فرمان ہے کہ اگر کوئی آدمی متکبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اس کا پھل کیا ہے؟ اس کا پھل ہے مصبہ، گالیاں۔ وہ کہیں گے دفع کرو اس کو، یہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، میں تو اس کو کچھ نہیں، سامنے نہیں کہیں گے، ہو سکتا ہے کیونکہ وہ لڑاکا بھڑاکا ہو، اس سے خوف ہو، لیکن ویسے لوگ ان کو گالیاں دیں گے۔ تو جب انسان تواضع انکساری کرتا ہے تو دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور جب انسان تکبر کرتا ہے تو ایسی صورت میں لوگ اس کو گالیاں دیتے ہیں۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں، لوگ آپ کی تکریم کریں، لوگ آپ کی باتوں کو مانیں، آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تواضع انکساری سے کام لینا چاہیے۔ اس کے لیے لفظ کیا آیا ہے مولا کے فرمان میں؟ خفض جناح۔ جیسے کہا گیا ہے اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، جب ان سے ملو تو جھک کر ملو۔ اب جھکنا یہ نہیں ہے کہ رکوع کی حالت میں چلا جانا ہے، لیکن آدمی اس طرح کر کے ملتا ہے کسی کو، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی انسان لوگوں کو تواضع کے ساتھ ملتا ہے تو اس کے معاملات ٹھیک رہیں گے، لوگ ان کی بات کو بھی سنیں گے، ان کی عزت بھی کریں گے، ان کا خیال بھی کریں گے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، کوئی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ کریں، ایک عبادت کیا ہے؟ نماز پڑھنا، ایک عبادت ہے غرباء و فقراء کی مدد کرنا، ایک عبادت ہے سیلاب زدگاں کی مدد کرنا، ایک عبادت ہے کوئی یتیم بچہ ہے اس کو پرورش کرنا، اس کا خیال رکھنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ سب عبادت ہے، صرف نماز عبادت نہیں، سب کی سب عبادتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عبادت کو قبول نہیں کرتا مگر اس کا ایک دروازہ ہے، اس دروازے سے عبادت آئے تو اللہ قبول کرے گا، اگر اس دروازے سے نہ آئے تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اس کا دروازہ کیا ہے؟ بابھا التواضع، اس کا دروازہ ہے تواضع۔ اگر تواضع کے راستہ سے آپ نیکی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرے گا، اور اگر چودراہٹ کے ساتھ نیکی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا۔ تو گویا انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں جس کے ساتھ نیکی کر رہا ہوں میرا احسان نہیں بلکہ اس کا حق ہے، مجھ پر حق ہے جب میرے پاس 2-4 پیسے ہوں تو میں اس کو دوں، مجھ پر حق ہے کہ جب میرے گھر میں آٹا پڑا ہوا ہے وہ بھوکا ہے تو میں اس کو دوں، مجھ پر حق ہے کہ اگر وہ بیچارہ پریشان ہے تو اس کی پریشانی کو دور کرو۔ تو اگر یہ خیال کر کے تواضع کے ساتھ انکساری کے ساتھ اگر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرے گا، وگرنہ ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کسی صورت میں قبول نہیں کرے گا۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے اخلاق عظیم کے مالک کون ہیں؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جتنا اخلاق ان کا عظیم تھا آج تک اس طرح کا کوئی اخلاق کوئی انسان بھی پیش نہیں کر سکا۔ دشمنوں کے ساتھ بھی ان کا اخلاق اچھا تھا، دوستوں کے ساتھ بھی ان کا اخلاق اچھا تھا، اپنوں کے ساتھ بھی اخلاق اچھا تھا، پرائیوں کے ساتھ بھی اخلاق اچھا تھا۔ اب نصارے نجران آئے ہیں، پہلے چودھری بن کر آئے، بڑے بہترین فاخرہ لباس پہن کر آئے، حضرت نے دیکھا ہی نہیں ان کی طرف۔ پھر کسی نے ان کو سمجھایا کہ فلاں آدمی سے مولا سے پوچھو کہ آنے کے طریقے کیا ہے، انہوں نے کہا اچھے کپڑے، عام جو کپڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں وہ پہن کر آؤ۔ جس وقت آئے عیسائی تھے،
آئے مسجد میں ہیں، مسجد الحرام میں آئے ہیں، اپنا مسجد نبوی میں آئے ہیں، لیکن حضرت نے اپنی عبا اتار کے ان کو بچھا کے دی۔ اس کو کہتے ہیں اخلاق، کہ غیر ملکی ہے، باہر سے آیا ہے، عیسائی ہے، پھر بھی اس کی عزت کی جا رہی ہے۔ عدی ابن حاتم آیا تھا تو حضرت نے گرفتار ہو کر آیا تھا، لیکن جب پتہ چلا حضرت نے بڑی عزت کی ہے، فوراً اس کی گرفتاری ختم کر دی ہے۔ کیوں؟ یہ حاتم کا بیٹا ہے۔ حاتم کون تھا؟ عیسائی تھا۔ حاتم کون تھا؟ مسیحی تھا، لیکن بہت بڑا سخی تھا۔ سخاوت بھی خود اخلاق ہی کی ایک قسم ہے، ایسی صورت میں اس کی باقاعدہ عزت کی گئی۔ تو گویا اصل چیز کیا ہے؟ اصل ہے اخلاق، انسان اس کی گویا کہ کیا کرے